الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مغرب کی نماز کو ادا کیے ہیں۔ تو آئیے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمسائے کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور احسان کرو والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، ہم نشین کے ساتھ اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی لونڈیوں اور غلاموں کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے بعد کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور ہمسائے اجنبی ہمسائے ہو یا قریبی ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ مسافروں کے ساتھ اور لونڈی اور غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئیے احادیث میں دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے حقوق کے بارے میں سخت تاکید فرمائی ہے۔ چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ واللہ وہ شخص مومن نہیں ہے، واللہ وہ شخص مومن نہیں ہے، واللہ وہ شخص مومن نہیں ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کا ہمسایہ اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو لہذا 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کے برائی سے محفوظ نہ ہو، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا ہمسایہ اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی برائی سے محفوظ نہ ہو۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبرائیل علیہ السلام پڑوسی کے بارے میں مجھے بار بار تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے خیال کیا وہ پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کا وارث قرار دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، گویا بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا گناہ بڑا ہے؟ ایک صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا اولاد کو قتل کرنا رزق کے ڈر سے، مطلب یہ ہے کہ اولاد کو قتل کرنا رزق کے ڈر سے۔ رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو رزق دیا ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کو بھی رزق دینے والا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے اولاد کو قتل کرنا کہ رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے والا اس کے بعد گنہگار ہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی کے بیوی سے جناح کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے پڑوسی کی بیوی سے جناح کرنا دوسری عورتوں کے ساتھ جناح کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو، اور وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا یا جو رات پیٹ بھر کر سویا، یعنی پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو گیا اور اس کا پڑوسی بھوکا رہا، یعنی وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو آدمی رات بھر کر
رات میں جو ہے پیٹ بھر کر کھانا کھا کر جو ہے سو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جو ہے پڑوسی، اس کا ہمسایہ جو بھوکا رہا، حالانکہ اس نے اس کی بات کی خبر تھی کہ میرا پڑوسی جو ہے بھوکا ہے، وہ مومن والا، وہ ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث ہے، کوئی مسلمان عورت اپنی ہمسائے کو حقیر نہ سمجھے۔ دیکھیے عورتوں کے بارے میں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک عورت دوسری عورت کی جو ہے مددگار اور مددگار ہو سکتی ہے، کیونکہ مسلمان عورت اپنی ہمسائے کو حقیر نہ سمجھے اور اسے ہدیہ بھیجتے رہے، اور ایک عورت جو ہے دوسری عورت کو ہدیہ بھیجتے رہے، تحفے تحائف بھیجتے رہے، خواہ بکرے کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے جو ہے اگر ہم اپنے پڑوسی جو ہے مسلمان بھائی رہتے ہیں تو یا اپنے پڑوسی میں کوئی ہمسائے رہتے ہیں تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ان کے گھر میں کھانا پکا ہوا ہے یا نہیں ہے، تو اگر جو ہے کھانا نہیں پکا ہوا ہے یا سالن وغیرہ نہیں ہے تو ہمیں تھوڑا گھر کے اندر جو ہے سالن کو زیادہ بنانے کی کوشش کریں، اور ان کو جو ہے کھانا کھاتے وقت جو ہے ان کا خیال رکھے اور ان کے گھر میں جو ہے سالن اور کھانا وغیرہ دینے کی کوشش کرے۔ یہ جو ہے ہمسائے کے حقوق ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے ان حقوق پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو لہٰذا ہمسائے خواہ جو ہے قریبی رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمسایوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔